السلام ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، یہ کرم نوازی ہے آپ کی۔ بابا جی کے متعلق کچھ سوالات آپ سے کریں گے۔ جی جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بابا جی کے مرشد کا نام کیا تھا؟ بابا جی کے مرشد کا نام حضرت چاند بابا سرکار ہے۔ وہ ادھر پاکستان میں ہے؟ نہیں، نجف اشرف عراق تھے۔ ماشاء اللہ، حضرت علی کے روزے کے ساتھ ہی ان کا مرشد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے بابا جی سرکار کو پنجو پیر سرکار کیوں کہتے ہیں؟ پنجو پیر سرکار پنجتن پاک کی نسبت کے حساب سے ہے، جی، اور پنجتن پاک کے بہت زیادہ ماننے والے تھے، لگبھگ بہت لگاتے تھے، اسی لیے پنجو کے حساب سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ بابا جی سرکار ادھر کے رہنے والے تھے یا انڈیا سے آئے؟ نہیں، کیتھل شریف کے لیے آپ کے ہیں وہاں ہم سب تھے، لیکن ادھر بھی مزارات ہیں بزرگوں کے؟ زیادہ حضرت کا جو مزار ہے وہ نہیں دیا، ان کا کیا اس میں کہوں گے؟ اللہ دیا سر۔ ٹھیک ہے۔ اور بابا جی کے مریدین تو بہت ہوں گے ماشاء اللہ؟ بابا جی کے مریدین کراچی سے لے کے خیبر تک الحمدللہ مریدین کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر گدی نشین آپ ہیں ماشاء اللہ؟ صاحبزادہ حاجی محمد طاہر، بڑے بھائی آپ سے؟ ماشاء اللہ۔ بابا جی سرکار کی زندگی تو آپ نے ساری دیکھی ہے، کچھ کرامات آپ نے بھی دیکھی ہیں؟ میرے لیے کرامات مریدین کے کرامات ہوتے ہیں، کچھ گھر والے اور در والے کا فرق ہوتا ہے۔ میں نے جو آخری وقت میں جو بابا جی سرکار کا دیکھا، جو صرف مریدین کے علاوہ تمام اہل علاقہ، اہل محلہ اور گھر والوں نے سب نے دیکھا، آپ نے اپنی جو رحلت کی جو تیاری تھی، وفات کی تیاری، وہ اتنی دھوم دھام سے کی کہ جس طرح ہم لوگ اپنی شادی کی تیاری میں لگا، جی، بالکل وہی انداز تھا ان کا۔ اپنے لیے جنازے کی چارپائی ہم کسی مسجد سے نہیں لے کر آئے، جی، بابا جی نے اپنی چارپائی خود بنوائی، ماشاء اللہ۔ پھٹا جس پہ غسل دیا جاتا ہے وہ بابا جی نے خود تیار کرایا اور 3 دن پہلے لا کر یہاں پہ کھڑا کر دیا تھا۔ بابا جی کا جو آخری ٹور تھا کراچی، لاہور، اسلام آباد، مری، میاں چنو، خانے وال، ملتان، تمام جتنے آستانے بابا جی حضور کے ہر جگہ گئے ہیں، اور سب کو یہی کہا کہ یہ آخری لنگر ہے، بیٹا میں آتا ہوں، اب آپ نے میری طرف آنا ہے۔ ماشاء اللہ۔ بابا جی کی وصال کی تاریخ کون سی ہے؟ بابا جی کا وصال 1994 میں 13 اپریل روز کو۔ جو عرس بابا جی کا لگتا ہے وہ اسی تاریخ کو لگتا ہے؟ ہاں، یکم ذکر، کیونکہ ان کے وصال کا پردے کا دن تھا، تو اس کی جو تاریخ اسلامی تاریخ ہے؟ اسلامی تاریخ یکم ذکر۔ ٹھیک۔ باقی میاں چنو سے آپ لوگ چل کر آئے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ کو شکریہ۔ وہاں کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے بابا جی سرکار کا، جی غالباً چک 92 کا ہی ہے یقیناً۔ جی محمد صوفی اسماعیل صاحب کا گھر ہوا کرتا تھا، جی اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے اصغر وغیرہ سب زندہ ہی ہیں۔ جی اور سب لوگ بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہمارے ابوٹا صاحب آتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ بابا جی جب چک 92 گئے خلیفہ محمد وکیل صاحب کی طرف، جی لنگر کا اہتمام تھا، سارے مریدین پہنچے ہوئے تھے، صوفی اسماعیل صاحب کی ایریا وہاں ہے، جی انہوں نے آگے خلیفہ وکیل سے سوال کیا، جی کون ہے، کیوں رش لگا ہوا ہے؟ جی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پیر و مرشد ملتان سے۔ انہوں نے کہا میں کسی پیر فقیر کو نہیں مانتی، تو میں نے جو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ سوکھے کو ہرا اور ہرے کو سوکھا کر دیتے ہیں۔ بے شک، بے تو شک۔ میرے آم کا جو پیڑ ہے وہ ایک عرصہ ہو گیا، سوکھ گیا، ختم ہو گیا، جی اگر یہ حسینی فقیر ہے تو اس کو دوبارہ ہرا کر کے دکھائے تو میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ یہ ادب کے متقاضی نہیں ہے، بابا جی بیٹھے نہ کرتے، آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ وہ سامنے آئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں اور مولا علی کے ماننے والے، تو جو علی کا ماننے والا ہے، میرا دعویٰ ہے کہ علی کے ماننے والا سوکھے کو ہرا کر دیتا ہے۔ اگر آپ میرا درخت جو سوکھ گیا ہے، جو 10-11 سال سے کوئی پھل پھول نہیں ہے اس پہ، اگر اسے ہرا کر دے تو میں آپ کو فقیر مانوں۔ جی سب مریدین مشکل میں پڑ گئے کہ یہ ہمارے مرشد کے ساتھ کیا سوال ہو گیا۔ جی جی بابا جی مسکرائے، کہا بیٹا یہ میرا کام نہیں ہے، سوکھے کو ہرا ہرے کو سوکھا کرنے والا رب کا کام ہے، بے شک۔ ہاں اس سے مانگتے ضرور ہیں، عطا وہ کرتا ہے، چلو چلتے ہیں۔ جی بابا جی اپنی مریدین کے ساتھ گئے اور وہاں ایک مٹی کی کنالی جی جو کنڈا تھا جی وہاں رکھا، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا اور کنالی میں ڈالا پانی، اور پانی کے لیے کہا تھا کہ اسماعیل کو کہ بیٹا اس میں سے ہی جو پانی اس میں ڈالتے رہنا، جی آپ کے علاقے کے جتنے لوگ آئیں گے بیٹا یہیں سے شفا یاب ہوں گے، یہ پانی کی کنالی سنبھال کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔
اب لوگ کہنے لگے کہ بلایا تو درخت ہرا کرنے کے لیے تھا، یہ کنالی رکھ دی ہے کہ یہاں سے بھی پانی دینا. کہا بابا جی آپ کو جو کہا ہے نا کہ سوکھے کو ہرا کریں آپ وہ کریں. تو آپ نے کچھ دودھ منگایا ڈالا کہ اللہ پاک کرم کرے گا. 2-3 دن لنگر لگایا، کہنے لگے کہ میں ابھی یہی ہوں، یہ ہرا ہوگا تو میں بولتا ہوں. اسی طرح لنگر لگا بہت بھٹا صاحب بابا جی کے بڑے چاہیے تھے، آپ کے ساتھ آئے. صبح کا وقت تھا، بابا جی نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا. یہ صبح اپنے گھر سے نکلے، الگ صبح صادق کا جیسے ٹائم کہتے ہیں. اب انہوں نے سائیکل نکالی، اب سائیکل پہ دوڑ لگا دی کہ بابا جی کا جو نا خیال آیا کہ بابا جی نے کہا تھا کہ تیسرے دن وہ درخت ہرا ہو جائے گا تو میں جا کے پہلے دیکھوں. میں جا کے پہلے دیکھوں کہ ایسا کیا ہے. یہ جناب سائیکل کے بقول ان کے جو انہوں نے سارا مجھے بتایا کہ وہاں گئے. جب گئے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے لانگڑے نکلی ہیں اور درخت ہرا ہو گیا، شاخیں پھوٹ رہی ہیں. اب انہوں نے واپس جو سائیکل دوڑایا خلیفہ وکیل کی طرف بابا جی کو خبر دینے کے لیے کہ وہ ہرا ہو گیا، اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ گئے. جب یہ وہاں پہنچے تو بابا جی پہلے سے بیٹا مرشد کی زبان پہ اعتبار نہیں تھا، تجھے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا، نہ کہ تو پہلے درخت دیکھنے کے لیے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. علی والے جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ اپنی ایک جنت بنا کے بیٹھے ہیں. اس میں حق بہو سرکار ہو، بابا فرید سرکار ہو، بزرگان شکر سرکار ہو، زمانے دور ادوار بدلتے رہے ہیں. علی والے اپنی نگر میں ہر جگہ کو آباد کرتے رہے ہیں. اور کہیں کوئی بابا فرید بن کر بیٹھا ہے، کوئی غریب نواز ہے تو کہیں داتا علی حجویری ہے، کہیں بو علی قلندر تو کہیں شہباز علاق قلندر. تو ہم مولا علی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک قلندر کو تو کوئی سمجھ نہیں سکا جو ان کے در کے نوکر ہیں. اگر آپ قلندر کو سمجھو گے تو علی ایک قطرہ ہے قلندر جس کو سمجھ نہیں سکتا زمانہ، اور سمندر کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت ناممکن ہے. یہ وہاں پہنچے تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا پہلے آپ کو مرشد کی طرف آنا چاہیے. چرمندہ ہو کے سر جھکا لیا. پھر وہاں سے خلیفہ وکیل، کیونکہ وہ ان کی عزت پہ بات آ گئی تھی، پورے گاؤں اس انتظار میں تھا کہ یہ بڑا دعویٰ تھا فقیر حسینی کا، تو ہمارا تو ارادہ تھا کہ بس گاؤں سے ہمیں رخصت کریں گے کسی اور طریقے کے ساتھ. لیکن مالک وہ جو متعز و منتشا و تذل و منتشا کر رہا ہے، ڈول بجاتے ہوئے لوگ آئے، مٹھائیاں تقسیم، لنگر لگا. پھر 92 کی ایک کثیر تعداد لوگوں کی بابا جی کی حلقہ عبادت میں آئے. وہاں کے اور بیٹھے ہیں کچھ بابا جی سرکار جب یہاں آئے ہیں تو اس وقت تو یہ اتنے مکان وغیرہ نہیں ہوں گے. بابا جی جب سرکار کے یہاں ہیں صرف یہ لائن ہوا کرتی تھی، کچی آبادی تھی. بابا جی کو بہت سے مریدان نے بڑے پلاٹ دیے، بہت کچھ کہا کہ سرکار ہماری گاڑیاں یہاں نہیں آتی، ہمیں یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، آپ وہاں جائیں. بابا جی ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر میں کسی کالونی میں گھر بناؤں گا تو مجھے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی اور لوگ چاول لیتے بھی نخرے کریں. میں ایسی جگہ پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں میں 100 دیگے بھی کھلاؤں تو لوگ کہیں کہ ہمیں نہیں ملا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ علی والے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں، رسالت مآب سے جو عشق کرنے والے ہیں، وہ غربا، یتیما، مساکین اور فقراء ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے کہ بابا جی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لنگر خود پکایا کرتے تھے. بالکل، حلوہ اور چٹنی روٹی کا لنگر جو ہے بابا جی کا وہ بڑا مشہور ہے. اور جہاں بھی جاتے تھے لنگر کا اہتمام کرتے تھے، خود ہی کرتے تھے. میرا خیال میں دنیا میں اب تک میں نے کسی مزار پہ نہیں سنا کہ چٹنی روٹی کا جہاں ہو. یہ بھی ان کے معزز کرامت سے کم نہیں ہے. تو بابا جی جب کسی نے پوچھا کہ سرکار جی کوئی بریانی منگواتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کھیر کہتا ہے، کوئی دلیا کہتا ہے، تو آپ نے چٹنی روٹی کیوں رکھی؟ تو بابا جی سرکار نے کہا تھا میں اکثر دیکھتا ہوں مزارات کی طرف اور اولیاء اللہ کی طرف کہ جب ان کے چاہنے والے پہنچتے ہیں تو خواہش اور خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا پیر آئے تو ہم لنگر چلائیں. تو غریب ہے وہ شرم کے مارے خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. چٹنی روٹی کا لنگر وہ ہے کہ میرا جو امیر سے امیر مرید ہے وہ بھی ہنس کر چلائے، اور جو غریب سے غریب مرید ہے اس کو بھی ندامت کا سامنا نہ اٹھانا پڑے کہ میرا مرشد آیا تو میں نے لنگر چلانا ہے. وہ فخر سے اپنے چلائے. اس کا دل کرتا ہے تو دیگیں پکائے، اور اس کا دل کرتا ہے تو چھوڑ چٹنی لے بنا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بابا جی کا سلسلہ بھی کچھ بتا دیں. بابا جی کا سلسلہ چشتیہ ہے، خاص چشتیہ. اور سارا فیضان
بابا جی پہ میں تو یہ کہوں کہ فقیر حسین کی جو نسبت ہے نا مولا حسین کے ساتھ، آپ کا ایک بے پناہ عشق جناب حضرت امام علی مقام سید السادات سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی والہانہ عقیدت ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے ساری زندگی جیتے ہوئے بھی ایک ہی نام تھا فقیر حسین، اور مرنے کے بعد بھی ایک ہی نام کمایا فقیر حسین. اور یہی چاہت تھی کہ میں اگر جانا چاہوں تو رشید کے نام سے نہیں، لوگ مجھے فقیر ہی کہیں اور اس در کا ہی فقیر کہیں کہ جہاں سے میری نسبت ہے. تو یہ پیار عشق محبت کی باتیں ہیں. تو سرکار کے ساتھ جو بھی سرکار کو فیضان ملا وہ امام علی مقام کی طرف سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جتنے مرید دیکھی. اور ایک اور بڑی پیاری بات، آپ کا جو ایک وظیفہ ہے یا رحم کر یا کریم کرم کر، اس پہ میری اپنی ایک ریسرچ ہے. میں نے بڑا غور کیا کہ یہ یا رحم کر یا کریم کرم کر، ایک تو تکرار ہے، رحم کر کریم کرم کر، یہ تکرار میں آ جاتا ہے. رحیم کا کام ہی رحم کرنا ہے اور کریم کا کام کرم کرنا ہے. تو اس کی جو بنیاد اصل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، جس میں دونوں نام ہیں، رحمان اور رحیم. اب سرکار دو علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ بسم اللہ نہیں تھی. وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، من ربوں کا بسم ربی کا کہہ کے پڑھا کرتے تھے. جب وہ کھانا کھاتے تھے، ہاتھ دھوتے تھے، پاک کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے بسم ربی کا، رب کے نام سے. اب ان کا رب کیسا تھا؟ ان کا رب وہی تھا، اس میں ساری صفتیں تھی، رحمان رحیم بھی تھا، لیکن جبار اور قہار بھی تھا. یہ سرکار دو علیہ وسلم نے آ کے جب کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا. تو رحم کرنے والے سے سرکار کا ایک ہی وعدہ کہ میرے مالک، میری امت، ان کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، ان کے در و دیوار پر گناہوں کو نہ رکھنا، ان کا پردہ رکھنا. تو یہ رحمان اور رحیم جو دو صفتیں ہیں، یہ اس میں سے ہے اور بڑا خاص ذکر ہے. اور اس کے بڑا ہی فیض و برکات دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس چیز کا فائدہ پہنچا ہے. اور چلتے پھرتے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تعداد نہیں ہے. آپ کسی بھی حالت میں بس یا رحیم رحم کر یا کریم کرم کر پڑھیں، اللہ پاک کرم کریں. اچھا بابا جی، سرکار کا تو عرس لگتا ہے، آپ بھی اپنے مرشد دور سے یہاں پر لگواتے تھے؟ ہاں، سرکار نے ہمیشہ بڑے اہتمام کے ساتھ بلکہ جتنے بھی آستان ہیں وہاں جا کے محفلیں بھی کرنی، ذکر و اذکار کی محفلیں بھی کرنی، اور جنگل کا خاص اہتمام. محفل سما کا اہتمام اس وقت بھی ہوتا تھا؟ بالکل. محفل سما کا سلسلہ چشتیہ محفل سما کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے. تو میں تو کہتا ہوں میرے خیال میں سلسلہ چشتیہ والوں کی محفل اس وقت تک محفل نہیں ہوتی جب تک وہ سما کا. آپ اسی طریقے سے سب کچھ چلا رہے ہیں ماشاء اللہ، جس طرح بابا جی ختم شریف دلایا کرتے تھے، الحمدللہ مریدین کا خیال کرتے تھے. جیسے میرے والد بتاتے تھے، وہ بھی انہیں کے مرید ہیں، بالکل، کہ بابا جی سرکار جب رات کو لوگ سو جاتے تھے تو پنکھا لے کر جھال دیا کرتے تھے. یہ اس وقت یعنی یہ انتظام تو نہیں تھا بجلی والے؟ یہ حیرانگی والی کوئی بات نہیں ہے جی. اصل ولایت یہی ہے، سجادہ نشین میں، گدی نشین میں جی، اور ولی اللہ میں زمین آسمان کا فرق جی. زمین آسمان کا فرق. ایک کو پکی پکائی ہانڈی مل جاتی ہے، ایک کو پکی پکائی ہانڈی مل جاتی ہے، اسے نہیں پتا سبزی کہاں سے لی، گوشت کہاں سے لیا، کون سی چیز کہاں اگائی، کہاں سے خریدی، اسے سے بیٹھ کے کھانا. جو محنتیں اور جو ثمرات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں جو وقف کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اولیاء اللہ کا کام ہی کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا فرق ہے اولیاء اللہ میں. آج کے پیروں میں اور ان پیروں میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے. رویے بدل گئے، رویے بدل گئے ہیں، عقیدتیں بدل گئی ہیں. پہلے کے اولیاء اللہ خود چل کر جایا کرتے تھے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے. آج کل ہم اس شخص کو پیر سمجھتے ہیں جو پراڈو سے اترے، پیچھے چار بندے ہوں اور ذکر ہو، اللہ ہو، اور آنے والا غریب یہ خوشی محسوس کرے کہ میرے پیر صاحب ہیں تو پراڈو میں آئے ہیں، فلاں ہیں. ہمارے اندر دکھاوا خود بہت ہے.
ہمارے اندر کی بناوٹ بہت آ گئی ہے، ورنہ درویش کے ساتھ شادی کی یہ وقت کے تقاضے۔ بہت مزہ آیا ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ مزید بھی ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ ماشاءاللہ کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان سے آج کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔